الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، اب لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث اب لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ ہر بالغ مرد اور عورت پر رکھنا فرض ہے. ہاں اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، تو شریعت اسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ روزہ کو چھوڑ سکتے ہو. روزے کو بیماری کی حالت میں، سفر کے دوران اب روزہ کو چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن شرعی بیماری ہو اور شرعی سفر ہو، واقعتاً ایسا سفر ہو جس میں انسان کو تکلیف ہو، اور سفر تو تکلیف کا ہی معنی ہے.
اور سفر کا نام ہی تکلیف ہے، چاہے جتنی بھی سہولت مل جائے سفر وہ سفر ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر ایک آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے جتنے بھی اس میں راحت ہو سفر سفر ہی کہلاتا ہے۔ اگر طاقت اور استطاعت رکھتے ہو تو روزہ نہ چھوڑے، اور بیماری کے عالم میں شرعی بیماری ہو جیسے بدن میں کمزوری آ جانا، ہائی پریشر کا لو ہو جانا یا ہائی ہو جانا، یا ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہو، شوگر کی تکلیف ہو، شرعی معنی میں کوئی بیماری ہو تو شریعت اسلام نے کہا کہ آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب اچھے ہو جاؤ تو اس کی قضا لوٹانا ضروری ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں اتنا بیان کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب اور اس کا بدلہ بھی میں ہی خود دینے والا ہوں۔ اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں نے چھپا کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن رمضان کی قدر کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے جب میدان محشر میں میرے سامنے آئیں گے، میں ان کی ایسی ویلیو اور ایسی عزت دوں گا کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتے تھے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، وہ دیکھ کر پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی رمضان کی قدر کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ہمارا جو رمضان ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے سال ہی حکم نازل ہوا کہ آپ پر ہم نے اور آپ کی امت پر ہم نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ اس وقت شریعت بن رہی تھی تو پہلے سال حکم آیا کہ بھائی جس کو روزہ رکھنا ہو رکھو، جس کو روزہ نہ رکھنا ہو تو روزے کا کفارہ ادا کر دو۔ یہ پہلے سال کا حکم۔ جب دوسرا سال آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ اب روزہ چھوڑنے کی اب کسی کو اجازت نہیں ہے۔ روزہ سب پر فرض ہو گیا، چاہے غریب ہو، مسکین ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اجمی ہو، کالا ہو، دھورا ہو، کوئی بھی ہو، ایمان والے پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرما دیا۔ اب روزہ اتنا لمبا تھا کہ ادھر عشاء کی اذان ہوئی، سحری ختم، عشاء کی نماز سے اور اذان سے روزہ شروع ہوتا تھا، پوری رات اور پورا دن روزے کے حالت میں گزارنا پڑتا تھا، اور مغرب کے وقت افطاری ہوتی تھی۔ صرف کھانے پینے کا ٹائم بولو بھائی 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ، مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہے
روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے پاس چلے گئے۔ اس میں ایک مشہور جو روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک صحابی کی روایت جو بہت مشہور ہے، ایک غریب صحابی تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں مدینے کی جنگل میں جاتے تھے، لکڑیوں کو کاٹتے تھے، لکڑیوں کو کاٹ کر مدینہ کی چلچلاتی گرمی میں آتے تھے، اس کو بیچتے تھے، پورا دن حلال روزی کا انتظام کرتے تھے۔ وہ جیسے ہی عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر پر تشریف لائے اور اپنی بیوی کو کہا کہ آج میں بڑا تھک گیا ہوں، میں تھوڑا لیٹتا ہوں، افطاری کا ٹائم ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ پہلے کے زمانے میں اور پہلے کی شریعت میں بولنا یہ بھی روزہ تھا، بول نہیں سکتے تھے روزے کی حالت میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پوچھا گیا بچہ کہاں سے لائے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر کو سیدھی کرنے کے لیے لیٹے تو وہ لو بھائی ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی سو گئے، روزہ دوسرے دن کا شروع ہو گیا۔ اب بیوی نے اٹھایا اور کہا آپ کو افطاری بھی نہیں کی اور آپ کی آنکھ لگ گئی، اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ کہا یار میرے کو تو بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، میں دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھ پاؤں گی، میں دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ وہ عورت نے کہا نہیں، آپ کو رکھنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس صحابی نے نماز پڑھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی کمزوری کی حالت میں وہ لوگ نماز میں گر گئے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ حضرت یہ کمزوری کی حالت میں اس طرح پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول میرے سے دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، اللہ کے رسول کو راستہ بتلا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی راستہ نہیں، آپ کو دوسرے دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب وہ صحابی مایوس ہو کر اپنے گھر جا رہے تھے روتے روتے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی کو نازل فرمایا اور جبریل امین علیہ السلام وحی کو لے کر آئے، قرآن پاک کی آیت کو لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس صحابی کا روزہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے قیامت تک روزے کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کب تک کھاؤ بولو؟ اب جابر بازار کی گلیوں میں گھومو کھاؤ، راندھیر کی گلیوں میں گھومو اور کھاؤ۔ ہم لوگ جتنا دن میں بھوکا رہتے ہیں وہ پورا کوٹا کب پورا کرتے ہیں بولو زور سے؟ رات کو۔ روزے کا معنی یہ ہے کہ یہ معدے کو تکلیف پہنچانا، بھوکا رہنا، بھوک کو محسوس کرنا، پیاس کو محسوس کرنا، کہ غریب کی یاد آئے۔ کبھی غریب کے گھر میں ایک وقت کی روٹی پکتی اور دوسرے وقت کی روٹی بولو زور سے نہیں پکتی۔
اور اللہ ہمیں کتنی نعمتوں سے کو نوازتا ہے، ہمیں ہر ایک نعمت دن بدن اللہ تعالی ہم کو دیتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا اور کہا دیکھ اللہ تعالیٰ کو تیرا روزہ اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے آج روزے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ کہا صبح صادق تک کھاؤ پیو، بیوی سے ملنا ہے ملو، صبح صادق تک اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایسے واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور سے حکم کو نازل فرمایا، اور حکم کو نازل فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلایا گیا کہ اب تم پر رمضان کے روزے کو آسان کر دیا گیا ہے، کہ روزے کا ٹائم چینج کر دیا اور روزہ کو بولو بھائی کم کر دیا۔ اور رمضان کے روزے ہم پوچھتے اللہ ہم رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں کہ اللہ اس پر ہمیں کیا دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ تمہیں عطا کروں گا جو دنیا کی نعمت ہے، وہ عطا کروں گا کہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض فرمائے تھے۔ اللہ روزے رکھنے کے بعد اللہ تو کیا دے گا؟ کہا لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھو گے صحیح معنوں میں کہ تمہارے اندر پرہیزگاری، تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اس کی کھلم کھلی مثال یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری یقیناً پیدا ہو جاتی ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارے سامنے پانی کا گلاس بھی کوئی دے دے تو کیا کہہ رہے؟ بولو بھائی بھائی روزہ ہے۔ کوئی اچھا سے اچھا کھانا بھی دے دے تو کہیں گے نہیں بھائی میرا روزہ ہے۔ کوئی جھگڑا کرنے آ جائے تو اس کو کہہ دیتے نہیں بھائی میرا روزہ ہے۔ ہر چیز کو، یہاں تک کہ حلال بیوی کو بھی ترک کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کہ نہیں میرے اللہ نے فرمایا ہے بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی مکروہ ہے۔ اس وقت حلال بیوی سے بچا، غلط نظر اٹھانے سے بچا، جھوٹ بولنے سے بچا، غیبت کرنے سے بچا، چغل خوری کرنے سے بچا، حرام مال لٹنے سے بچا، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچا، پاؤں سے چل کر کسی کو بولو بھائی تکلیف پہنچانے سے بچا، یا کوئی غلط کام کرنے سے بچا۔ یہ تمام چیزوں کے اندر مسلمانوں کیسے تقوی آتا ہے کہ بھائی اس کے دل میں رمضان مبارک کے مہینے میں ایک ڈر رہتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ اگر رمضان المبارک جیسا مہینہ، ایسی زندگی ہماری ہو جائے، ہماری زندگی رمضان المبارک کے مانند گزارنے والے بن جاوے تو موت کے وقت انشاءاللہ ہماری عید کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ عید کا دن۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان من قام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کی تراویح پڑھی،
اور شرط لگائی ایمانو و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی قدر کی، رمضان کا روزہ رکھا، رات کی تراویح پڑھی، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ۔ ادھر عید کا چاند ہوگا تو آسمانوں سے اعلان ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کی قدر کرنے والوں کی ہم نے اس کی کیا کر دی؟ بولو دور سے، مغفرت کر دی۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ کو میں رانی تلاؤ چاند شہید والی مسجد میں تھا، تو میں نے اس پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمت، اتنی نعمت کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم جمع کرنا چاہے تو بھی بولو جمع کر سکتے۔ قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو جمع کرنا چاہو تو بھی جمع کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باہر کو چھوڑو، باہر کی نعمتوں کو چھوڑو، تم اپنے بدن کو ہی دیکھ لو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان تو اپنے بدن کے اندر ہی غور و فکر کر کہ تجھے اللہ نے کتنا خوبصورت، حسین اور جمیل بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن 4 نعمتیں ایسی دی ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ ایک ہے رسول اللہ، کیا ہے بولو دور سے؟ محمد رسول اللہ۔ ایک ہے رسول اللہ، ایک ہے کعبۃ اللہ، ایک ہے کلام اللہ، اور ایک ہے شہر اللہ۔ اس کو پورا بیان سننا ہو تو گزشتہ جمعہ میں میرا بیان ہوا ہے چاند شہید میں، اس پہ ہی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ 4 نعمتیں، رسول اللہ، ایسا رسول اور ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا کہ بڑے بڑے نبی اس امت میں آنے کے لیے بولو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ جب انسان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اور پیٹ بھر کر جو دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ، کعبۃ اللہ، اور بولو بھائی کلام اللہ، اللہ کا کلام کی تلاوت کرو گے بولو انشاءاللہ۔ اس لیے آج ہم لوگ ہر طرح کی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے۔ کس میں رکھی ہے بولو بھائی؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو اتارا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کی زندگیوں میں اللہ سکون ڈال دیتا ہے، اطمینان ڈال دیتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے بزرگان دین کے باروں میں لکھا ہے رمضان المبارک کے اندر قرآن کی اتنی پابندی کرتے تھے، اتنی پابندی کرتے تھے کہ دن کا ایک قرآن اور رات کا ایک قرآن۔ کیا کہہ رہا ہوں میں بولو دور سے؟ دن کا ایک سپارہ نہیں، ایک رکوع نہیں، دن بھر کا۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری گھر کی عورتیں گھر کا سب کام کاج کرنے کے بعد روزانہ دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتی تھی۔ عورتوں کا یہ عالم ہے تو مردوں کا کیا عالم ہوگا، بچوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور آج ہمارا یہ عالم ہے قرآن لے کر بیٹھو، ادھر فون آ جائے، اللہ کا کلام کھلا ہے، بولو ہلو، بولو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر بولو بھائی دوسری کی طرف دھیان دے رہے ہیں۔
کلام اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کرنا شروع کیا۔ جس رات میں نازل کیا اس رات کو بھی مبارک بنا دیا، جس مہینے میں اتارنا شروع کیا اس مہینے کو بھی مبارک بنا دیا، اور جس کے سینے میں قرآن آ گیا اس انسان کو بھی اللہ نے مبارک بولو دور سے بنا دیا۔ اس لیے تو قرآن میں کہا ہے کہ 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں۔ 11 مہینوں کے نام شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، یہ کس نے رکھے ہیں بولو دور سے؟ عربوں نے رکھے ہیں۔ جب رمضان مبارک کے مہینے کی باری آئی تو اللہ نے خود اس مہینے کا نام رکھ کر قرآن میں لکھوا دیا۔ کیوں کہ اس مہینے میں قرآن اترا تو اس مہینے کی ویلیو کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آج ہماری ویلیو بڑھانا چاہے، آج ہماری عزت کو بڑھانا چاہے تو یاد رکھو ہماری زندگی میں جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کا کلام نہیں آئے گا وہاں تک ہماری ویلیو بڑھ سکتی نہیں ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، اس کو یاد کر کر لے جاؤ، رسول اللہ، کعبۃ اللہ، کلام اللہ، اور بولو بھائی شہر اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک میں اتارنا شروع کیا۔ وہ کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھلاتی ہے، تمہیں جنت والا راستہ دکھلاتی ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، جو رمضان المبارک، وہ پچھلی قوموں میں روزے فرض ہوئے لیکن انہوں نے چینجنگ کر دیے، ایسا مہینہ نہیں ملا ان کو۔ ایسی تراویح، کلام، جتنی بھی آسمانی کتابیں، ہم کو صرف 4 کتابیں یاد ہے لیکن آسمانی کتابیں 105 کتابیں ہیں۔ کتنی بولو دور سے؟ 105 آسمانی کتابیں ہیں، اس میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، زبور، انجیل، تورات اور قرآن پاک۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اس کا کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اللہ کے رسول اس کو یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھتے تھے۔ وحی اترتی تھی تو اللہ کے رسول اس کو رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مضمون کو اتارتے ہوئے روک دیا اور کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ میرے حبیب، آپ اس کو رٹو مت، اس کو دہراؤ مت، آپ وحی کو دھیان سے سنو۔ آپ کے سینے میں محفوظ کرنے والا کون ہے بولو دور سے؟ اللہ۔ قرآن سے پیار کرو گے، قرآن سے محبت کرو گے۔ میں منبر رسول سے بیٹھ کر کہتا ہوں، جو آدمی دین سے پیار کرتا ہے، دین والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء ربانی پیدا کرتا ہے، حافظ قرآن پیدا کرتا ہے، داعی الی اللہ پیدا کرتا ہے، جب دین کی قدر ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، آج ہمارے سماجوں کے اندر سے قرآن کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، مسجدوں کو آباد ہونا کم ہوتا جا رہا ہے، دین کی طرف کم ہوتے جا رہے۔ کیوں؟ اتنا مال آ گیا، اتنا پیسہ آ گیا، جو اللہ نے دیا تھا اسی اللہ کو میں اور آپ بولو دور سے بھول گئے ہیں۔ تو عزیزو میرے پیارو، آ جاؤ، اللہ خود کہتا ہے ایسے مہینے دے کر، ایسی راتیں دے کر میں میرے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے تم نے 70 سال کی زندگی
میرا کھایا، میرا پیا، میرا دیا ہوا سانس لیا، میری دی ہوئی ہوا کو استعمال کیا، ہوا کی لہروں کو استعمال کیا، سائیکلون کو استعمال کیا، پانی کو استعمال کیا، چاند کی ٹھنڈک کو استعمال کیا، سورج کی گرمی کو استعمال کیا، اور میرے بندے 70 سال تک میری نعمت سے تم فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن تم نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ 70 سال کی عمر میں بھی ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہ کہا ہو، پھر بھی نا امید مت ہونا، تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا، صرف اس کا قرآن اٹھا کر ترجمہ دیکھ لینا، یا عبادی الذین اسرفوا، جیسا ایک ماں اپنے بیٹے کو کیسے بلاتی ہے، آجا میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا دکرا، میرا کلیجہ، میرا دل کا ٹکڑا، میرا پیارا بچہ، میرا آنکھ کا ٹھنڈک، کتنا پیار سے بلاتی ہے، اسی طرح اللہ اپنے گنہگار بندوں کو پکارتا ہے، تو نے مجھے ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا۔ ماں کی تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے یا عبادی الذین جمع کر دیا اور کہا یا عبادی الذین اسرفوا، گھبراؤ نہیں، آؤ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ تم نے ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا ہے، لیکن آج بھولے سے میری طرف دوڑ کر آئے ہو، تو میں تمہیں اپنے باہوں میں لے کر تمہیں ایسا پاک کر دوں گا، ایسا پاک کر دوں گا جیسے تم نے 70 سال میں کبھی مجھے ناراض ہی نہ کیا ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میری رحمت سے نا امید مت ہونا کہ اللہ میں نے تو اتنا گناہ کیا ہے، میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہے، میں نے اتنا جھوٹ بولا ہے، میں نے لوگوں کا یہ کیا ہے، یہ نہیں، اپنی گناہوں کی طرف نظر مت ڈالنا، میری رحمت کی طرف نظر ڈالنا، تو انشاءاللہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو عزیزو میرے پیارو، آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب فرماوے، ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، اللہ ہم سب کو رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، رمضان کو ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اور رمضان میں ہمیں اللہ کے دین کے لیے قبول فرما لے، بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔